حضرت نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے صحن میں دنیاوی بات کرنا کیسا ہے؟ مسجد کے صحن کے حوالے سے عام طور پر میں یہ دیکھتا ہوں ایک غلط تصور اور غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جماعت خانہ جتنا گئے، جیسے یہاں پر یہ جماعت خانہ ہے تو اس کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد گئے، یہ مسجد کا حصہ گئے، یہاں دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، یہاں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا گئے. لیکن صحن کے حوالے سے عام طور پر یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ صحن کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، جماعت خانے کا حصہ نہیں، یا تو دنیاوی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جیسے کرنا چاہے، جیسا کرنا چاہے، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ تصور عام طور پر جو پایا جاتا ہے کہ وہ غلط ہے. یہ سمجھ لیں صحن مسجد کے باہر ہی کا حصہ گئے کوئی ضروری نہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ صحن کا جو حصہ گئے وہ بھی مسجد ہی میں شامل ہوتا ہے، نماز پڑھنے ہی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو وہ بھی مسجد کے حکم میں. بس یہ تو ایک نام الگ ہے کہ یہ جماعت خانہ گئے اور وہ صحن ہے. تو ویسا حکم نہیں ہے کہ وہاں جو چاہے کریں، وہاں جیسے بیٹھنا اٹھنا ہو، باتیں کرنی ہو کر سکتے ہیں. ہرگز یہ تصور نہ رکھیں جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، چاہے اس کو صحن کہا جائے، چاہے اس کو جماعت خانہ کہا جائے یا کچھ اور نام دیا جائے، مسجد کے احکام جتنے بھی گئے اس جگہ میں ان احکام کو فالو کرنا ضروری ہے. تو جیسے جماعت خانے میں باتیں نہیں کر سکتے، صحن مسجد اگر نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس میں بھی دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت. جیسے یہاں پر یہ صحن مسجد بنایا گیا، نمازی کے لیے تو بنایا گیا نا، تو نماز کے لیے جب بنایا گیا تو مسجد میں شامل، مسجد کے احکام اس پر بھی لاگو ہوں گے. ہاں اگر کہیں صحن نماز کے لیے نہیں بنایا گیا، بالکل الگ تھلگ جگہ گئے، نماز کے لیے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو ٹھیک ہے مسجد کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں تصور کیا ہوتا ہے کہ صحن مسجد تو مسجد سے الگ گئے، نماز کے مسجد کے جو احکام گئے وہ اس پر لاگو نہیں پڑتے. یہ عام تصور غلط گئے، اس کو سمجھ لیا جائے. ورنہ پھر مسجد میں باتیں کرنے کے حوالے سے شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر مسجد میں جائز اور مباح بات بھی اگر کی جائے، کون سی بات؟ جائز اور مباح بات، یعنی جس بات کو کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر ایسی جائز اور مباح بات بھی مسجد میں کی جائے تو ایسی بات کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی آدمی کی نیکیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں. اتنا سخت معاملہ ہے. اور ہمارا حال آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا. آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے آداب کے حوالے سے ہم کتنا خیال اور کتنی فکر رکھتے ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو خدا را اس پر خاص توجہ دیں. بالخصوص کچھ ایسے مواقع رہتے ہیں کہ جہاں ہم مسجد کے احکام کا خیال نہیں رکھتے. مثال کے طور پر نکاح خوانی مسجد میں رکھی گئی ہوتی ہے نا، نکاح خوانی کی محفل مسجد میں. اب اس میں میں نے اکثر یہ دیکھا گیا کہ نکاح خوانی کی محفل میں لوگ آئے گئے مسجد میں، تو اب یہ تصور ذہن میں رہتا ہی نہیں کہ ہم مسجد میں ہیں اور مسجد کے احکام ہمیں فالو کرنے. نماز کے لیے آئیں گے، بیان کی محفل میں آئیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم مسجد میں ہیں، ہمیں باتیں نہیں کرنی، ہمیں خاموشی سے بیٹھنا ہے. لیکن وہی نکاح خوانی کی محفل میں اگر ہیں تو پھر یہ تصور ذہن سے نکل جاتا ہے کہ مسجد کے احکام کو ہمیں فالو کرنا ہے. پھر باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں چل رہی ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ائمہ حضرات، علماء حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی نکاح کی محفل مسجد میں رکھی جائے، آپ خصوصی طور پر پہلے یہ اعلان کر دیں کہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب کو فالو کرنا اس وقت بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے نماز کے لیے مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اس وقت احکام کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تو یہ اعلان کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ متنبہ ہو جائیں اور پھر اس میں مسجد کے آداب کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایک سنت کام کے لیے، ایک مستحب کام کے لیے آئیں گے اور گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر جائیں گے، بلکہ نیکیاں ختم کروا کر کے جائیں گے. تو یہ ایک موقع ہوتا ہے. دوسرا ایک موقع مسجد میں جب کچھ نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. ویسے عمومی طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ مسجد میں نیاز کا اہتمام نہ کروائیں. شب قدر میں، شب برات میں کوشش رہے کہ صحن مسجد کے باہر ہی اس کا اہتمام ہو تو اچھا گئے. اگر بالفرض صحن مسجد میں کہیں کچھ نیاز کا اہتمام گئے تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم مسجد کے احکام کو فالو کریں. تیسرا موقع رہتا ہے جب مسجد کی صفائی کرنے کی باری آتی ہے. تو صفائی کے موقع پر بھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجد کے احکام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. چیخنا چلانا، ہنسی مذاق کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، یہ اس موقع پر بھی پایا جاتا ہے. تو جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں اور احکام مسجد کو ضرور فالو کریں، ورنہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، نیکیاں ختم ہوں گی اور اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا کر کے جائیں گے.